کتاب الوحی، وحی کی کتاب کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو امام بخاری نے بسم اللہ سے شروع کیا ہے. یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے امام بخاری نے شروع کیا ہے. یوزلی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کتابوں میں خطبہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اسٹارٹنگ بگننگ خطبہ ہوتا ہے، حمد و ثنا ہوتی ہے. تو یہاں پر امام بخاری نے حمد و ثنا نہیں کیے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے. تو اس کے بارے میں علماء نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنی خطوں کی کتابت جو کرتے تھے وہ بسم اللہ سے کرتے تھے. آپ نے جو خطوط لکھوائے یا کوئی بھی ایسی اہم بات کو لکھوایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھا. ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا ہے کہ اپنی کتاب کو بھی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ نیت جو کی ہوگی انہوں نے اور جو حمد و ثنا کی ہوگی وہ انہوں نے اپنے دل میں کر لی ہوگی، اپنے خاموشی سے کر لی ہوگی. یہ علماء نے اس کے بارے میں سوچا. ٹھیک ہے، اچھا، کتاب الوحی، وحی سے شروع کیا. تو وحی کیا ہوتی ہے یہ سمجھ لیتے ہیں ہم پہلے کہ وحی کس کو کہتے ہیں. تو وحی کے لفظی معنی ہوتا ہے مخفی طور پر کسی بات کا علم آ جانا. ٹھیک ہے، عربی میں وحی جو کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کہ کسی بات کا علم مخفی طور پر آ جائے، انسان کے دل میں کوئی بات آ جائے یا کسی اور ذریعے سے مخفی طور پر بات آ جائے، اس کو وحی کہتے ہیں. لیکن ہماری شریعت میں وحی کس کا کیا نام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بلا واسطہ یا بالواسطہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو علم نازل فرمایا اس کو وحی کہتے ہیں. اور چونکہ یہ علم عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح پہنچا، یہ انبیاء کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. انبیاء کے یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے بھیج دیتے ہیں وحی، یا پھر پوری کتاب نازل کر دی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو ہے لکھی ہوئی نازل کر دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، یا کبھی بات کو دل میں ڈالا جاتا تھا. جیسے قرآن سے ہی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی اللہ نے، یعنی کہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ حضرت موسیٰ کی جان خطرے میں ہے، ان کو وہ صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دے. تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ بات اللہ نے ڈالی تھی ان کے دل میں. تو یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے. دوسرے سچے خواب بھی وحی کی قسم ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہمیں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو یہ تو خواب تھا، انہوں نے اس کو کیسے لیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، گویا کہ اللہ کا حکم ان کو خواب کے ذریعے پتہ چلا تھا. تو وحی کے یہ سارے مختلف صورتیں ہیں. اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے کیوں؟ تو اس کے بارے میں علماء نے بہت سے حکمت کی باتیں سوچی ہیں کہ اس میں امام بخاری نے کیا اس سے حکمت کیا ظاہر ہوتی ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ دین اسلام کی جو شریعت کا علم ہے اس کا سارا دار و مدار کس بات پر ہے؟ ہمیں جو شریعت ملی، قرآن ملا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملی، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے ملی ہے یہ چیزیں. ہم تک پہنچنے کے اس کی بنیادی ذریعہ کون سا تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر سارا کا سارا دین کا علم جو ہے وہ کیسے ملا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی گئی. بالکل، اگر انسان وحی پر یقین نہیں ہے اس کو کہ وہ وحی بھی نازل ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ قرآن پر یقین کرتا ہے اس کا، نہ اس کو حدیث پر ایمان ہے. کیونکہ جو انسان یہ یقین رکھے گا کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے وحی نازل فرمانے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی. اگر ہمیں یہ ایمان نہیں ہے تو پھر ہمیں، جس کو یہ ایمان نہیں ہے اس کو پھر قرآن اور حدیث کی کسی بات کا ایمان نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے وحی کا آغاز کیا کہ جو نالج، جو علم ہم آگے جانیں گے، جو امام بخاری اپنی کتاب میں درج کریں گے، وہ سارا کا سارا ان کی سورس کیا ہے؟ وحی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے وحی کو سب سے پہلے وحی کا ذکر فرمایا. اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، تو وہ، ہاں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ، جزاک اللہ. اللہ کے رسول تھے، اس کی صداقت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے وہ بھی کس لیے مانتا ہے؟ کہ وہ یقین رکھتا ہے کہ آپ پر اللہ نے وحی نازل فرمائی تھی. تو گویا کیونکہ قرآن اور حدیث پر یقین کا ذریعہ ہی وحی پر یقین ہے، اس لیے وحی کو سب سے پہلے ذکر فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا، اب امام بخاری نے اپنی کتاب یہاں پر کتاب الوحی سے شروع کیا ہے. تو امام بخاری کی جو صحیح الجامع اور صحیح ہے، اس میں ان کا یہ انداز ہے کہ وہ مختلف ٹاپکس کو کتاب کی صورت میں جمع کر کے ایک ساتھ لکھتے ہیں. جیسے اب وحی کا بیان ہے یہاں پر، پھر ایمان کا آئے گا، پھر عمل کا آئے گا. تو گویا ایک بنیادی ٹاپک کو لے کر اس کی کتاب بنا کر اس سے ریلیٹڈ جو بھی معلومات ہوتی ہے اس کو ایک ساتھ اس کتاب کے اندر، اس کتاب کی ہیڈنگ کے اندر درج کرتے ہیں. پھر اس کتاب میں وہ ابواب بناتے ہیں. ابواب کیا ہے؟ ہیڈنگز ہیں. تو یہ سب ٹائٹلز سمجھ لیں، یہ مین ٹائٹل ہو گیا اور یہ سب ٹائٹلز ہیں. تو سب ٹائٹلز کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ سب ٹائٹل سے کے ذریعے امام بخاری کسی دینی مسئلے کو ثابت کرتے ہیں اور پھر اس کے نیچے جو حدیثیں بیان کرتے ہیں اس میں دلائل ہوتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں، اس شرعی حکم کے بارے میں. اور باب کے اندر ہی امام بخاری کچھ قرآن کی آیات کا کبھی ذکر کرتے ہیں، کبھی کسی اور حدیث کا ٹکڑا ذکر کرتے ہیں. اور وہ سب کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ یہ شرعی حکم جو بھی اوپر ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ دلائل ہوتے ہیں سارے. اور ساتھ ساتھ ان ٹکڑوں کو، ان آیات کو، ان حدیث کے ٹکڑوں کو لکھنے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خود امام بخاری کیا سوچ ہے اس کے بارے میں وہ پتہ چلتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر امام بخاری نے باب تو وحی کی کتاب کا عنوان دیا ہے، لیکن پہلی جو حدیث ہے اس کا دیکھیں، باب کو دیکھیں کہ باب باندھا ہے کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسے. کانا ہے یا ہوا، بدعو، بدا، با دال حمزہ، بدا کا مطلب ہوتا ہے شروع ہونا. کیسے آغاز ہوا الوحی، وحی کا، الا طرف رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یہ تو باب کی ہیڈنگ ہے. اب دیکھیں نیچے انہوں نے فرمایا وقول اللہ، اور قول اللہ کا. قول اللہ کیا ہے؟ اللہ کا قول، اللہ کا قول. جل ذکرہ، اللہ کی شان یہاں پر عز و جل، اللہ کی صفات، اللہ کی تعریف بیان کی. پھر انا، بے شک ہم نے، یہاں پر اب آیات انہوں نے کوٹ کی ہے. ٹھیک ہے. انا، بے شک، اوحینا، وحی کی ہم نے، الیکا، تیری طرف. جنہوں نے قرآن شریف کے ترجموں کے ساتھ ورڈ ٹو ورڈ ترجمے کے ساتھ قرآن شریف کے یاد کیا ہے، وہ ترجمے یاد کیے ہیں ان کو یہ الفاظ آسان لگ رہے ہوں گے انشاءاللہ. بے شک ہم نے، انا، بے شک ہم نے، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، تیری طرف، کما، جیسا کہ، اوحینا، وحی کی ہم نے، الا، طرف. سب کو نظر آ رہا ہے نا؟
نوح کی طرف علیہ السلام، والنبیین اور انبیاء کرام کی طرف، من سے بعد ہی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ نوح کی طرف. نوح علیہ السلام پر ہم نے وحی کی، اور نوح کے بعد ہم نے اور بھی انبیاء پر وحی نازل فرمائی. یہ سورہ نساء 163. تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ پر اسی طرح وحی نازل فرمائی جس طرح کہ ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام پر اور پھر دوسرے انبیاء پر، نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے انبیاء پر نازل فرمائی تھی. تو یہ آیت کا ٹکڑا لا کر امام بخاری کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وحی جو ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے انسان نہیں تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے. اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ وحی کا سلسلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے شروع سے رکھا ہے. جب سے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، جب سے اللہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے. نوح علیہ السلام کو بھی وحی آئی، اور ان کے بعد جتنے انبیاء آئے جس میں سے خاص جو ہم کو ذکر کیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یعنی سب انبیاء پر بھی اللہ نے اسی طرح وحی نازل فرمائی تھی جو جس طرح آپ پر نازل فرمائی ہے. تو یہاں پر مزید وحی کا ثبوت پیش کیا. امام بخاری نے حدیث کا اس ٹکڑے کو باب کی ہیڈنگ میں شامل کر کے یہ بات ثابت کی کہ وحی کا نزول جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلے انسان نہیں تھے جن پر وحی نازل ہوئی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے شروع سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے. تو مزید وحی کی صداقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اس آیت کے ٹکڑے کو یہاں پر ذکر کیا. ٹھیک ہے، پھر اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں. حدثنا بیان کیا الحمیدی جو ہے کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، کیونکہ یہاں امام بخاری ہم سے بتا رہے ہیں، ہم کو یہاں پر حدیث بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو امام بخاری نے ہمیں اس طرح بیان کیا کہ ہمیں بتایا الحمیدی نے، اپنے استاد حمیدی کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، پھر قالا کہا، حمیدی نے کہا امام بخاری سے، حدثنا ہمیں بیان کی سفیان نے. اب سفیان کس کے استاد ہوئے آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں؟ کہ امام بخاری نے کہا ہم کو حمیدی نے بیان کیا، تو الحمیدی امام بخاری کے استاد ہیں. تو ہاں ماشاءاللہ، تو حمیدی کے استاد کون ہے؟ سفیان. قال حدثنا بیان کیا ہم کو یحییٰ بن سعید الانصاری نے. انہوں نے اپنا پورا نام لکھا ہے اپنے استاد کا، یحییٰ بن سعید انصاری. تو یحییٰ بن سعید الانصاری جو ہے وہ کس کے استاد ہوئے؟ یحییٰ بن سفیان کے. انہوں نے کہا قال اخبرنی خبر دی مجھ کو. دیکھیں یہاں پر تھا حدثنا، یہاں بھی تھا حدثنا، یہاں پر ہے اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی. محمد بن ابراہیم التیمی نے کن کو خبر دی؟ یحییٰ بن سعید کو. تو یہ جو حدثنا، اخبرنا اور ابھی آگے اور آئیں گے، یہ سارے ایک انداز ہے حدیث بیان کرنے کا. یہ ٹرمز ہے ساری، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے راوی اپنی حدیث کو بیان کرتا ہے، اور اس میں اشارے ہوتے ہیں کہ راوی نے کس طریقے سے سیکھا تھا. یہ میں آگے بتاؤں گی انشاءاللہ بھی. تو اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع، انہوں نے سنا
علقمہ بن وقاص اللیثی، تو انہوں نے لیثی، یہ سا ہے ٹھیک ہے، شین نہیں ہے، لیثیو، تو انہوں نے علقمہ بن وقاص اللیثی سے حدیث سنی. پھر انہوں نے کیا کہا، یقول، وہ انہوں نے کہا، یعنی علقمہ بن وقاص نے کہا، سمعت، کہ انہوں نے حضرت عمر سے سنی، یقول، تو یہ یقول کس کے لیے ہے، علقمہ کے لیے. علقمہ نے یہ کہا، سمعت، میں نے سنا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، علی المنبر، وہ کس حال میں سنا انہوں نے، جبکہ حضرت عمر جو تھے وہ ممبر پر تھے اور خطبہ دے رہے تھے. آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق جو تھے وہ رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ تھے، ٹھیک ہے، خلیفہ ثانی تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آپ خلیفہ بنے تھے. تو وہ ممبر پہ ظاہر خلیفہ تھے، ممبر پہ لوگوں سے واز کر رہے تھے، تو انہوں نے اس وقت یہ بات بیان کی. انہوں نے کیا کہا حضرت عمر نے، سمعتو، انہوں نے حدیث بیان کی. دیکھیں صرف انہوں نے اگر یہ کہا ہوتا انما الاعمال بالنیات تو یہ حدیث نہیں بنتی، مگر انہوں نے ریفرنس دیا، ٹھیک ہے، اس حدیث کا، اس بات کو جو آگے کہنے والے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا. سمعتو، میں نے سنا، رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ نے فرمایا، انما، بے شک، انما، آپ کو پتہ ہے انا کا معنی بھی بے شک ہوتا ہے اور انما کا معنی بھی بے شک کیا جاتا ہے، لیکن کوئی فرق ہے. دیکھیں انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یعنی انسان کوئی تاکید سے بات کرتا ہے کہ میں سچ بات کرتا ہوں. لیکن جب انما آ جائے تو اس میں حصر ہوتا ہے. حصر کیا ہوتا ہے کہ جو آگے بات آنے والی ہے بس معاملہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، بس جو بات میں بیان کر رہا ہوں حقیقت اسی کے مطابق ہے. اس میں زور بھی ہے اور اس میں جیسے زیادہ باقی چیزیں نکال دی گئی، جو سچ ہے بس یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بات اس معاملے میں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. الاعمال، اعمال بالنیات، اعمال نیت کے ساتھ ہے. یہ تو لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہوا کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کا اجر و ثواب، اعمال کا نتیجہ نیت کے مطابق ہوتا ہے. یہ اس کا جیسے کہنا چاہیے کہ مفہوم ہے. الاعمال بالنیات، تو اعمال جو ہے وہ ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا، اور بے شک، لِكُلِّ، لیے، کلی ہر ایک کے، واسطے ہر ایک کے، امرئن، شخص، ہر مرد، امرأ کا مطلب ہوتا ہے مرد، ٹھیک ہے، لیکن ہر شخص بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ہر انسان، کیونکہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی کام میں صرف مذکر کا صیغہ لے کر ایسا کوئی بات بتائی جاتی ہے جس کا زیادہ لوگوں کو واضح کرنا ہوتا ہے، تو وہ اگر صرف مذکر کا صیغہ آئے اور مؤنث کو صیغے کو نہیں لائے تو مطلب اس میں مؤنث شامل ہوتی ہے. اس لیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے احکامات دیے، اس میں بہت سو میں مذکر کا صیغہ آیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف وہ سارے حصے مردوں کے لیے. اسی طرح حدیث میں بھی کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مذکر کے صیغے میں مؤنث شامل ہوتی ہے اجتماعی معاملات میں، لیکن اگر خاص کوئی معاملہ عورتوں سے تعلق ہے تو پھر عورت کا ذکر کیا جاتا ہے الگ سے. تو انما، تو بے شک، لکل امرئن، تو ہر شخص کے لیے، ماں، جو نوا نیت سے ہے، نوا مینس یہ فعل ہے جو اس نے نیت کی، ٹھیک ہے. تو اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ جو شخص جو کام کرتا ہے
اسی کے مطابق وہ اجر پاتا ہے. انما لکل امرئ ما نویٰ، جو نتیجے جس نتیجے کی انہوں نے نیت کی ہوتی ہے انسانوں نے، وہی نتیجہ اسے حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فمن، تو جو، کانت، تھی، ہجرتہ، ہجرت کیا ہوتی ہے؟ اپنے شہر جہاں پر انسان رہ رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر انسان کسی اور جگہ پر جا کر بس جائے، منتقل ہو جائے، اس کو ہجرت کہتے ہیں. مگر ہجرت جو ہے، ہجرت کا اسلامی شریعت میں جو دوسرا معنی ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت زیادہ آپ کے لیے مشکلات اٹھائی گئی، بہت زیادہ مشکلات اٹھائی گئی آپ کے لیے، اور آپ کے لیے مزید وہاں پر رہنا اور اسلام کی تبلیغ کرنا ناممکن ہو گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ منتقل ہونے کے لیے حکم دے دیا. تو وہ ہجرت تھی. تو دار الکفر، کفر کی شہر سے، کیونکہ مکہ میں کفر عام تھا، مکہ میں اکثریت کافر تھے، تو دار الکفر، کفر کے شہر سے دار الاسلام کی طرف جانا، وہ اسلام میں ہجرت کہلاتی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اس کے بعد اس زمانے میں جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس پر ہجرت، مکہ فتح ہونے سے پہلے اس پر ہجرت جو تھی وہ فرض تھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نئے مسلمانوں کے لیے مسٹ کیا گیا تھا، فرض کیا گیا تھا کہ ان کے لیے مسٹ کیا گیا تھا کہ وہ دارالکفر یعنی کفر کی جگہ کو چھوڑ دے اور اسلام کی جگہ پر منتقل ہو جائے، تاکہ وہ صحیح طرح سے اسلام کو سیکھے اور ان کو محفوظ ہو جائے، وہ ایمان اسلام پر عمل کر سکے. یہ مست تھا. ٹھیک ہے. اس وقت ہجرت. اس کے بعد ہجرت جو ہے، جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ والی ہجرت اب جو ہے وہ نہیں ہے، جو ہجرت کا ثواب اس وقت تھا اور اس کا بہت اجر و ثواب تھا، تو وہ ہجرت جو ہے وہ مکہ فتح ہونے کے بعد وہ اب نہیں ہے، وہ والا اجر و ثواب وہ نہیں ہے. لیکن انسان کبھی بھی اپنے برائی کی طرف سے نیکی کی طرف آ جاتا ہے، بدعمالی کی طرف سے اچھے اعمال کی طرف آ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ہجرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انسان کفر سے اسلام کی طرف آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ابھی بھی ہیں، لیکن اسلام اور ابھی بھی آج بھی اگر جس جگہ پر انسان کو اپنے دین پر عمل کرنا خطرناک ہو جائے، وہاں پر مشکل ہو جائے کہ وہ عمل نہیں کر پا رہا، تو پھر دین پر عمل چھوڑنے کے بجائے اس شخص کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ منتقل ہو جائے جہاں پر وہ آرام سے اچھی طرح سے اپنے دین پر عمل کر سکے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس کی ہجرت الی دنیا کی طرف ہوگی، یصیب صوب سے ہے، صوب بارش کو کہتے ہیں، مصیبت جو لفظ مصیبت ہے وہ بھی اسی روٹ سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی چیز کو جہاں پہنچنا ہوتا ہے، جس چیز کو وہاں پہنچتی ہے. دیکھیں بارش کو جہاں برسنا ہوتا ہے وہیں بادل برستے ہیں. ٹھیک ہے. بادل ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن برستے جہاں ہیں وہاں پر ان کو برسنا ہوتا ہے. اسی طرح مصیبت اس کو پہنچتی ہے جس تک اس کو پہنچنا ہوتا ہے، تو اسی طرح فائدہ اس کو پہنچتا ہے جس کی طرف اسے پہنچنا ہوتا ہے. تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اگر جو انسان دنیا کے فائدے کی نیت کر کے کہ مجھے دنیا کا فائدہ حاصل ہو، کہ میں وہاں چلا جاؤں گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا، مجھے روزی اچھا روزی کا ذریعہ ملے گا، تو پھر اس کو وہی اس کا انجام، یعنی اس کا جو اس کی جو نیت تھی اس کے مطابق اس کو فائدہ ملے گا، یعنی کہ اسے دنیا کا فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے. جس کا ارادہ دنیا کے فائدے کا ہے اس کو دنیا کا فائدہ مل جائے گا. لیکن او یا الا طرف امراتن عورت، ٹھیک ہے، ینکحوہا کہ وہ اس سے نکاح کرے، یعنی کسی مرد کا یہ ارادہ ہے کہ میں فلاں شہر میں فلاں عورت رہتی ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، عورت کی کنڈیشن یہ ہے کہ تم یہاں منہ ہو جاؤ تو ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، اور وہ شخص منہ ہو جائے، تو اب اس کی ہجرت کس لیے تھی؟ اس نے اپنا ملک کیوں چھوڑا؟ کہ اس عورت کی خاطر.
فہجرتہ تو اس کی ہجرت، الا طرف ما جو ہاجرا اس نے ہجرت کی، الیہ ہاں ینکحو نکاح کرے ہاں اس سے، ٹھیک ہے. اگر کوئی مرد اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ کسی عورت سے نکاح کر لے وہ، تو پھر اس کی ہجرت کا جو فائدہ ہے، جو نتیجہ ہے، جو ثواب ہے، وہ یعنی وہی ہے کہ وہ عورت اس کو مل جائے گی، اس سے وہ نکاح کر لے گا. تو اب اس کا ترجمہ ہم اچھی طرح سے ایک بار رننگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. اوکے، تو رننگ ٹرانسلیشن یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا. پس جس کی ہجرت ترک کے وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی. یعنی اس کو ہجرت کا وہ جو ثواب نہیں ملے گا جو کہ دوسرے مسلمانوں کو مل رہا تھا، وہ اس آدمی کو وہی ملے گا جس وجہ سے اس نے ہجرت کی. اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث دیکھیں، جس طرح قرآن کی آیت کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح بعض حدیثوں میں شان ورود بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ حدیث وارد کیوں ہوئی، اس کو شان ورود کہتے ہیں. تو اس حدیث کا شان ورود کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے، جس وقت ہجرت فرض تھی، تو اس زمانے میں ایک شخص نے ایک عورت جو مدینہ میں تھی، ام القیس نامی عورت تھی، اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور خود جو تھے وہ مدینہ میں نہیں تھے. تو اس عورت نے نکاح کی رضامندی کی شرط یہ لگائی کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو میں تم سے نکاح کروں گی. ٹھیک ہے. اس شخص نے ہجرت کی، مدینہ آ گیا، اس نے شادی کر لی. اب اس شخص کو صحابہ کرام میں وہ مشہور ہو گئے کہ یہ مہاجر ام القیس ہے، کیونکہ وہاں پر مہاجر جو تھے وہ دین کی خاطر مہاجر کی ہجرت کرنے والے بہت سارے تھے، اور یہ ان کی ہجرت جو تھی وہ ان کی نکاح کے لیے تھی، تو ان کو مہاجر ام القیس کہتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے سے متاثر ہو کر یہ حدیث بیان فرمائی تھی. تو یہ اس کا شان ورود ہے اس حدیث کا. اچھا، اب ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں. دیکھیں، یہ حدیث تو وحی کے باب میں ہے. ٹھیک ہے، وحی کے بارے میں باب باندھا تھا، وحی کی کتاب میں ہے، لیکن اس میں وحی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے نا. تو اس میں تو کس چیز کا ذکر ہے؟ اس حدیث میں نیت کا ذکر ہے. تو پھر یہ کیا مطلب ہوا؟ امام بخاری یہاں پر نیت والی حدیث لائے ہیں، تو یہ تو باب سے میچ نہیں ہو رہی ہے نا. باب کچھ اور ہے، حدیث کچھ اور ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں بہت سی باتیں علماء نے اس پر بہت غور و فکر کر کے بہت سی باتیں بتائی ہیں کہ چونکہ امام بخاری کا یہ یقین ہے کہ ہر کام کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے، وہ نتیجہ ہوتا ہے، وہ نیت کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہی اسلام کا بہت بڑا اصول ہے. ٹھیک ہے، یہ جو حدیث میں بات بتائی گئی، یہ اسلام کا بہت بڑا اصول ہے کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. یہ امام بخاری ثابت کریں گے انشاءاللہ. میں مزید بات کروں گی اس پر. تو چونکہ نیت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، اور نیت کی وجہ سے انسان حاصل کرتا ہے کوئی بھی نیک کام کا اجر و ثواب. جتنی زیادہ خالص نیت اتنا اجر و ثواب. اب ہم نے قرآن میں بھی بتایا گیا کہ بعض صدقات کا 10 گنا فائدہ ہوگا، بعض کا اجر و ثواب 700 گنا تک پہنچ جائے گا، اور بعض صدقات کا اجر و ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ ہو جائے گا. تو یہ فرق کیوں ہے؟ انسان کی نیت کے اخلاص پر، اور کن حالات میں انسان نے یہ کام کیا.
تو اس وجہ سے ہماری تمام دین کے امور جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، ہماری زندگی کے ایک مسلمان جو بھی کام کرتا ہے اس کے نتائج اور اجر و ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کس لحاظ سے ہیں؟ اس انسان کی نیت کے لحاظ سے۔ تو چونکہ یہاں پر امام بخاری ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایک تو امام بخاری نے اپنی نیت کا اظہار کیا، اپنی نیت کو خالص کیا کہ یہ جو مشقت میں کروں گا، اس کتاب کو 16 سال لگائے تھے انہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں، تو یہ سارا کام میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں گا اور محنت کر کے صحیح سے صحیح ترین احادیث کو لکھوں گا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ۔ دوسرا، جو ہم پڑھنے لکھنے والے ہیں، جو حدیث کو بعد میں اس کتاب کو پڑھیں گے لکھیں گے، تو ہم بھی اپنی نیت کا جائزہ لے لیں اس کام کے شروع کرتے وقت، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب ہم ایک نیک کام کرنا شروع کر رہے ہیں، تو اس نیک کام میں انشاءاللہ ہماری نیت کا بہت اس میں دخل ہوگا۔ انسان جس نیت سے جو کام کرتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو جو انسان خلوص نیت سے اجر و ثواب کی نیت کرے گا، اللہ میں ایک نیک کام کرنے جا رہی ہوں، تیرے دین کا علم سیکھنے جا رہی ہوں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا چاہتی ہوں، تو پھر ظاہری بات ہے اس کے بعد عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا نیک کام کی آغاز ہے، تو ہم بھی اپنی نیت کو چیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ پڑھنے والا، اس لیے نیت کی حدیث پہلے آ گئی، تو انشاءاللہ ہم بھی اور ہم سب انشاءاللہ اس نیت سے ہی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کا پورا فائدہ عطا کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں انشاءاللہ، آمین۔ تو اب تیسری بات، امام بخاری نے یہاں پر جو چیز کا اشارہ کیا ہے جو کہ بہت اہم ہے، اس پر علماء نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، وہ بہت ہی گمراہی اور شرک کے اندھیرے اور گناہوں، جہالت، شرک، سب یہ اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ دین ابراہیمی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے وہ لوگ، مکہ والے، لیکن ان کا وہ دین ابراہیمی کو بالکل ہی بگاڑ کے رکھ دیا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف گمراہی تھی۔ کچھ لوگوں کو پتا تھا، ایسے حالات میں بھی کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ ایک ہے، توحید کا پتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندھیرے وقت میں، اس جہالت کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یہ چیزیں دکھ دیتی تھی کہ یہ شرک جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، جو طریقے، جو گناہ کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ چاہتے تھے کہیں سے مجھے ہدایت ملے، کہیں سے مجھے صحیح گائیڈنس ملے، کیونکہ دین ابراہیمی کی تو صحیح تعلیمات باقی ہی نہیں تھی۔ تو آپ کے دل میں ایک طلب تھی کہ آپ سچ جاننا چاہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہے یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا، یہ سچ نہیں لگ رہا، تو سچ کیا ہے؟ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ تنہائی میں غور و فکر کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، جب نبوت سے پہلے کہاں جایا کرتے تھے؟ بالکل کئی دنوں تک وہ غار حرا میں جاتے تھے ماشاءاللہ، اور تنہائی میں وہ بس جو عبادت ان کو سمجھ آتی تھی توحید کی، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی ان کے دل میں جو تڑپ تھی، ان کی جو نیت تھی کہ کہیں سے ان کو ہدایت مل جائے، صحیح راستہ مل جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نیت کا جو پھل دیا کہ ان کو رسالت کی صورت میں ان کو نبی بنایا، ان پر وحی نازل فرما کر اللہ نے اپنے صحیح توحید کا علم ان کو عطا فرمایا، اور نبوت کا منصب پہ انہیں قائم کیا کہ وہ لوگوں کی بھی رہنمائی کرے۔ تو یہ فائدے اس کے بارے میں، اس نیت سے آغاز کرنے سے یہ سارے فائدے لوگ علماء نے اس کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں۔ اب دیکھیں اس حدیث کی کیا خصوصیات ہے، اس حدیث میں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا اعمال کا نتیجہ یا اجر و ثواب کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کی کیا حیثیت رکھتی ہے یہ حدیث؟ تو دیکھیں یہ حدیث جو ہے یہ ان احادیث میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ جس پر اسلام کے
احکامات کا دار و مدار ہے، یعنی کہ بہت اہم یہ جو حدیث جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کا دار و مدار بہت سے علماء نے یہ کہا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان لوگوں نے کیا کہا کہ اس امت کے اس حدیث کو علم دین کا تہائی یا نصف حصہ قرار دیا، یعنی جس انسان کو صحیح طرح سے یہ حدیث سمجھ آئی، گویا کہ اس کے پاس دین کا تہائی یا دین کا نصف حصہ آ گیا۔ کیونکہ جب انسان پورا یقین اس کو ہوگا کہ میرے ہر کام کی نیت کے لحاظ سے مجھے اجر ثواب ملے گا، تو وہ کیا کرے گا کہ ہر کام میں اللہ کی رضا کی نیت خالص کرے گا اپنے دل میں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں، جو ہم بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہم فرض ہوتے ہیں ہمارے دین میں، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو سنت کا حیثیت رکھتے ہیں، یعنی مستحب ہیں، اگر ان کو ہم کرتے ہیں تو ہم کو فائدہ ہوتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، نہیں کرتے تو ہماری پکڑ کے چانسز کم ہیں، یعنی ہر وقت انسان مستحب کاموں کو چھوڑ دے تو یہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پکڑا جائے گا، لیکن تو پھر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں مباح ہوتے ہیں، یعنی ان کو جائز ہے کرنا، مگر ہم پر ضروری نہیں ہے ان کو کرنا، بس یہ کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے جو فرض ہیں، سارے جو مستحب ہیں، جو مباح کام ہیں، اگر انسان کو اس حدیث کی سمجھ آ گئی صحیح، تو وہ کیا کرے گا کہ اپنی نیت جو ہے ہر کام سے پہلے اپنے دل کو چیک کرے گا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ با مقصد انسان ہوگا، وہ ہر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرے گا، چاہے وہ دنیا سے تعلق ہو، چاہے وہ دین سے، عبادات سے تعلق ہو، مگر وہ کیا کرے گا کہ اپنی نیت کو فور شیور چیک کرے گا۔ دیکھیں، بعض اوقات ہم بھاگتے ہوئے آتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا بہت مشغول تھے، بہت ہی مصروف تھے، مصروفیت کو چھوڑ کر بھاگ کر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو بہت دیر تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا بول رہے ہیں، ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے وہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا اجر و ثواب ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہر کام سے پہلے نیت کی جاتی ہے، اور نیت دل میں کی جاتی ہے، دل کا ارادہ، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہر کام سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے رکیں گے اور دل میں ہم سوچیں گے کہ ہم یہ کیوں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم سوچیں گے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھے میری نماز کو قبول کرے، میں فرض ادا کر رہی ہوں۔ اگر مثال کے طور پر امام بخاری نے ہی دوسری جگہ جب اس حدیث کو لائے ہیں تو یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ ایون دنیا کے کام، جیسے مثال کے طور پر ایک شوہر اپنی بیوی بچوں کے لیے ان کی ضروریات مہیا کرتا ہے، تو یہ تو ضرورت ہے نا دنیا کی۔ اب ایک فیملی ہے اور شوہر کمانے والا ہے تو وہ آتا ہے گھر میں اور اپنے بچوں کی اور بیوی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر وہ انسان ہر روز یہ سوچے، اپنے دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں یہ کام، ہر کام بچوں کے لیے، بیوی کے لیے کرے، ان کی غذا پرووائڈ کرے، اگر سوچے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا کیونکہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں کہ مجھے میری فیملی کا خیال رکھنا ہے، مجھ پر ذمہ داری ہے، تو انسان یہ سوچ کے کرے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا اس کا۔ خیر، مرد کے لیے ثواب تو ہے اس کے، چونکہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن انسان اگر اس کام کو بعض اوقات انسان بیزاری سے کرتا ہے، خرچ کرنا نہیں چاہتا، بہت بخل کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے، لیکن اگر اس کو یقین ہوگا کہ میرے اس کام سے مجھے اجر و ثواب ملے گا تو پھر اس میں بھی اس کو ثواب ملے گا، اور یہ کام اس کا عبادت بن جائے گی۔ حالانکہ دنیا کا کام ہے مگر عبادت بن گئی، کیونکہ اس نے اس کام میں اللہ اپنی نیت کو شامل کر لیا کہ مجھے اللہ اجر و ثواب دے گا۔ اسی طرح اگر عورت اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرتی ہے، شوہر کے کام کرتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، گھر کو صحیح مینیج کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، ان سب کاموں میں وہ اگر دل میں سوچے گی کہ میری نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، تو اس کو یہ سارے کام ایک یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو برڈن نہیں لگیں گے، اس کو وہ عبادت بن جائیں گے اس کے لیے، اس کو اس کے لیے اجر و ثواب ملے گا، اور اس کو جیسے یہ
ہر وقت جو سے نیگیٹو فیلنگ نہیں آئے گی کہ میں غلامی کر رہی ہوں سب کے لیے، بلکہ وہ خوش ہو کے کرے گی. تو گویا نیت کا احساس کہ نیت کے مطابق عمل ہوتا ہے. تو یہ علم بہت ہی زیادہ جیسے اہم علم ہے، اور علماء نے اس کو کہا کہ یہ نصف حصہ ہے دین کا. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ یہ بات کلیئر ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دنیا کے سارے کام میں ہم نیت کو شامل کر لیا کریں کہ اللہ راضی ہو جائے گا. اس سے نہ ہمارے اندر فرسٹریشن ہوگی، نہ منفی فیلنگ آئے گی ہمارے اندر. کچھ علماء کا قول ہے کہ جو بصیرت والے لوگ ہیں ان کی عادات بھی عبادت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی عادت میں جو بھی کام شامل ہوتے ہیں وہ اپنی عادتوں سے ان کا مقصد اور ارادہ وہ ہمیشہ یہ رکھتے ہیں کہ مجھ سے اللہ راضی ہوگا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے، ان کے پاس بصیرت ہوتی ہے. بصیرت علم سے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اور ایک جو انسان غافل ہے، جس کو وہ اس کا خیال اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، تو وہ چاہے کتنے بھی بڑے عبادت کے کام کرے، نماز بھی آ کر ساری دنیا کے جملوں سے اٹھ کر چلو اب نماز پڑھنا ہے، 5 وقت آ کے چپ چاپ آ کے نماز پڑھتا ہے. نماز میں کوئی فوکس نہیں ہے، کوئی دل میں کھڑا ہو کے اس نے اپنے آپ کو وہ نہیں کیا کہ اب میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں. تو وہ ایک عادت بن گئی. وہ 5 وقت جو اٹھ کے پڑھتا ہے وہ ایک عادتاً پڑھ رہا ہے. اس کی وہ عبادت کے درجے پہ وہ درجہ نہیں حاصل کرتی اس کی عبادت. تو علماء نے کہا کہ غافل کی عبادت بھی عادت ہوتی ہے، اور ایک بصیرت والے انسان کی عادت بھی عبادت ہوتی ہے. تو آئی ہوپ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی انشاءاللہ. اچھا، پھر اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں 7 اور جگہوں پہ، یعنی اس پر یہ ایک جگہ، اس کے علاوہ 6 اور جگہوں پر اس کو درج کیا ہے. اور ہر جگہ جیسے اس میں انہوں نے ایک تو یہ کتاب الوحی ہے، اس کے بعد کتاب الایمان میں، پھر کتاب ایمان کے علاوہ کتاب العتق میں، عتق کا مطلب ہے غلام آزاد کرنا، پھر کتاب الہجرت میں، اور پھر باب النکاح میں، اور پھر نظر کے بارے میں جو انہوں نے باب باندھا ہے اس میں. ان میں 7 جگہوں پہ ٹوٹل انہوں نے کیا ہے. اور ہر جگہ پر ان کا مقصد کیا ہے، ہر کام میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ انسان کے اعمال کی صحت اور ثواب کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر نیت کے بارے میں شرعی طور پر نیت کے بارے میں کیا احکامات ہیں. تو دیکھیں، نیت جو ہے وہ دل میں کی جاتی ہے، ایک دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے. تو ہر فعل جو ہے، جو اختیاری فعل جو ہم کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم جو کام کرتے ہیں اس کام میں جو ہمارے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے اس کام کرنے سے پہلے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر مقصد دل میں انسان سوچتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں، وہ اس کی نیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور امام ابن تیمیہ اور دوسرے اماموں نے یہ نیت کی یہ تصریح کی ہے کہ نیت جو ہے وہ صرف دل کا ارادہ ہوتا ہے. انسان کو زبان سے نہیں کہنا پڑتا کہ اب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں، میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں 4 رکعت کی نیت کر رہا ہوں، فرض کی نیت کر رہا ہوں. یہ اس طرح سے بول کر نیت نہیں کرنے کی ہوتی ہے. نیت صرف دل میں ہوتی ہے. انسان دل میں اپنے فوکس کرے اور دل میں سوچے کہ میں اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوں، اور میں یہ نماز کا وقت ہے، ظاہر ہے تو ظہر کے وقت ہے تو ظہر کی پڑھ رہا ہوں. پھر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں. یہ دل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زبان سے کرنا، زبان سے الفاظ سے ادا کرنا، یہ بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا ہے. گویا کہ یہ صحیح شرعی طریقہ نہیں ہے. شرعی طریقہ جو ہے نیت کا، وہ دل میں ارادہ کرنا ہے خاموشی کے ساتھ. تو الحمدللہ ہمارے یہ ختم ہوا. اب میں ایک خلاصے کے طور پر اس حدیث کے فائدے بتا رہی ہوں آپ کو کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں 7 مختلف مقامات پر درج کیا ہے، اور ہر مقام پر نیت، اسلام کے تمام امور میں نیت کے اہمیت کو اجاگر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو نتیجہ کیا نکلا اس کا، خلاصہ ان سب کا کہ بندہ چاہے عبادت کا کام کرے، یعنی فرض نفل عبادات یا
مستحب کام کرے، دنیا کے ضرورت کے کام کرے، کوئی بھی کام کرے، معاملات کرے، اگر وہ اپنی نیت کو اللہ کی طرف کر لے کہ مجھے اللہ ان کاموں پہ ضرور اجر و ثواب دے گا، تو انشاءاللہ اس کو اس کی نیت کے مطابق ہر کام اس کا عبادت بن جائے گا۔ دیکھیں نکاح کرنا بھی ایک دنیا کا کام ہے، لیکن نکاح بھی انسان یہ سوچ کر کرے کہ نکاح سے میں برے کاموں سے بچ جاؤں گا اور میں ایک شریفانہ زندگی شروع کروں گا اور میری اولاد ہوگی جس سے ایک نسل چلے گی، تو یہ سارے اچھے کام ہیں۔ اگر انسان یہ نیت کر کے کرے بجائے اس کے کہ بس مجھے یہ لڑکی پسند ہے، اس کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس کے بجائے انسان یہ نیت کرے گا، وہ ضرور وہ اپنی پسند کا بھی اس کو ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے بارے میں سوچے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، تو انشاءاللہ نکاح بھی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور دنیا کے کام کرنا، نفلی صدقات کرنا، کچھ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری ارادہ نفلی صدقات کا نہیں ہوتا، لیکن کوئی ہمارے پاس آ کر کچھ مانگتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے پلیز دے دو، ہم اٹھا کر دے دیتے ہیں، اس وقت کچھ سوچتے نہیں ہیں، لیکن اگر اس وقت ہم تھوڑا سا سوچیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، یہ سوچیں کہ میں جاگنگ کروں، میں واک کروں، میں ایکسرسائز کروں، میں اچھی غذا کھاؤں، میں اچھے اپنی روٹین رکھوں، وقت پر سو جاؤں، وقت پر اٹھ جاؤں، تاکہ میری صحت اچھی رہے اور میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے کام کر سکوں، تو انشاءاللہ حالانکہ ہم کر تو رہے اپنی صحت کے لیے، ہماری صحت تو اچھی ہوگی، صحت کا فائدہ تو ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ کام انسان صرف اپنے لیے کرتا ہے نا، اس میں ہم دیکھا جائے یہ سب دنیا کے کام ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا دنیا کا کام ہے، لیکن اگر ہماری نیت یہ ہوگی کہ میری اللہ مجھے اچھی صحت دے تاکہ میں اچھے سے اچھا عبادت کے کام کر سکوں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی اجر و ثواب دے گا، کیونکہ اللہ کے لیے اجر و ثواب دینا اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک نیک انسان، ایک عالم اور بصیرت والا انسان کی عادات بھی عبادت ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت دے کہ ہمارا ہر کام عبادت بن جائے اور ہر کام ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ہماری حدیث مکمل ہوئی۔